رومی غالب ہو کر پھر مغلوب ہو گئے۔ فارس اور روم کی دونوں سلطنتوں میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور چونکہ اہل فارس مجوسی تھے اس لیے عرب کے مشرکین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے، اور رومی چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے مسلمانوں کو ان کا فتح یاب ہونا اچھا لگتا تھا۔ خسرو پرویز بادشاہ فارس اور کیسر روم کے بعد کیسر روم دونوں بادشاہوں کی فوجیں سرزمین شام کے قریب معرکہ آراں ہوئیں، اور غمسان کی جنگ کے بعد اہل فارس غالب ہوئے۔ مسلمانوں کو یہ خبر بڑی گراں گزری، اور کفار مکہ اس خبر سے مسرور ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب اور رومی و نصارہ بھی اہل کتاب اور اہل فارس بھی آتش پرست اور ہم بھی بت پرست، ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر غالب ہو گئے۔ اگر ہماری تمہارے ساتھ جنگ ہوئی تو اسی طرح ہم بھی تم پر غالب ہوں گے۔ اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں غیب کی خبر دی گئی کہ ترجمہ: رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں، اور اپنی مغلوبی کے بعد وہ عنقریب غالب ہوں گے چند برسوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کو سن کر کفار مکہ میں یہ اعلان کرا دیا کہ خدا کی قسم رومی اہل فارس پر غالب پائیں گے، لہٰذا اے اہل مکہ تم اس وقت کے نتیجہ جنگ سے خوشی نہ مناؤ، چونکہ بظاہر رومیوں کے فتح یاب ہونے کے اسباب دور دور تک نظر نہ آتے تھے، اس لیے ابی بن خلف آپ کے بالمقابل کھڑا ہو گیا، اور آپ کی اور اس کے درمیان 100 اونٹ کی شرط لگ گئی کہ اگر 900 کے اندر رومی غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ جائیں تو ابی بن خلف 100 اونٹ دے گا۔ اس وقت تک جو اسلام میں حرام نہیں ہوا تھا، خدا کی شان کے ساتھ ہی برس میں قرآن کی اس غیبی خبر کی صداقت کا ظہور ہو گیا، اور خالص صلح حدیبیہ کے دن سنہ 2 ہجری میں رومی اہل فارس پر غالب ہو گئے، اور رومیوں نے مدائن میں گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی شہر بسایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط کے 100 اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کر لیے، کیونکہ وہ اس کے درمیان میں مر چکا تھا۔ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ شرط کے اونٹوں کو جو انہوں نے ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کیے ہیں سب صدقہ کر دیں، اور اپنی ذات پر کچھ بھی صرف نہ کریں۔ فارس اور روم کی جنگ میں رومی اس درجہ شکست کھا چکے تھے کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی تھی، اور بظاہر ان کے فتح یاب ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، مگر ساتھ ہی برس میں رومیوں کو ایسی فتح حاصل ہو گئی کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ غیبی خبر آپ کی صحت نبوت اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی روشن دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سچ ہے، ہزار فلسفیوں کی چنا چنے بدلی، خدا کی بات بدلنی نہ تھی نہیں بدلی۔